نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ جاسیہ کا آخری رکوع اور آیت نمبر ہے ہماری 27۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کی بادشاہی، آسمان اور زمین کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، ابتدا سے آخر تک۔ یہ نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی نعوذ باللہ کو 5 سال کا یا 50 سال کا کوئی دور ہے کہ اس کے بعد کسی اور نے آ جانا ہے۔ ابتدا سے لے کے آخر تک پورا کنٹرول، پوری حکومت، پوری بادشاہی کائنات پہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اسی کنٹرول کی آگے اللہ پاک نے ایک اور نشانی بتائی ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اس آسمان اور زمین کا قائم رکھنا یہ بھی اس کی اپنی مرضی سے، یعنی کسی ملک پر کنٹرول ہونا اور بات، اس ملک کو باقی رکھنا یا نہ رکھنا یہ اور بات۔ اس زمین پہ بادشاہ ایک ہو سکتا ہے کہ وہ مار دھاڑ کر کے پوری دنیا پہ ہی قبضہ کر لے، یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے کنٹرول میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد کہے کہ اب میں دنیا کو ہی ختم کر دیتا ہوں۔ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات پر کنٹرول، ملک السماوات، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور پھر ایک دن یہ سب کا سب اللہ پاک نے ختم کر دینا۔ وہ کون سے دن ہوگا؟ یوم تقوم الساعۃ، جب اس کی فنا کا وقت آ جائے گا، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ یوم دن یکسر المبتلون، وہ دن ایسا ہوگا جس دن باطل جھٹلانے والے، باطل چیزوں کو اختیار کرنے والے، باطل پر عمل کرنے والے، وہ کیا ہوں گے؟ خسارے میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب ہوگا، وہ دن جو ہوگا وہ حساب کا دن ہوگا۔ یعنی یہ خود آیات بتا رہی ہیں کہ ان جو باطل حضرات ہیں، جو اہل باطل ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ خسارے میں ہوں گے۔ دنیا میں وہ دندناتے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک دن آئے گا جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے، اللہ کی آیات کے خلاف چلنے والے، وہ سارے کے سارے ان کا حساب ہوگا، اور وہ کیا ہوں گے؟ خسارے میں ہوں گے۔ اب یہ تھوڑی سی، اب میں اس سورت کے اسلوب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم بھی جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس کو باریکیوں میں نہیں جاتے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وجہ یہ کہ ہر آیت کا، ہر رکوع کا، اس کا کوئی تانا بانا تو 100 طرح کا ہوتا ہے، یعنی اس کی تشریح 100 طرح سے ہو سکتی ہے، جس کی میں آج ابھی آپ کو ایک مثال دینے جا رہا ہوں۔ سورہ جاسیہ، سورہ جاسیہ کو اگر آپ دیکھیں، اس کا ہر رکوع جب شروع ہوا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور کائنات پر کنٹرول سے شروع ہوا۔ جس رکوع میں اللہ پاک نے جو بھی بات کرنی چاہیے، اب دیکھیں اس کا ہر رکوع، اب اسی حوالے سے اگر آپ باقی آیات کو دیکھیں گے تو وہاں بھی اس طرح کا کوئی نہ کوئی نظم موجود ہے۔ یہاں اس طرح کا نظم ہے، ہر صورت میں اس کا اپنا ایک آہنگ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ہائی لائٹ کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، اتنی فرصت بھی نہیں ہوتی اور اتنی عقل بھی نہیں۔ اب یہاں سورۃ جاثیہ دیکھیں، یہاں سے پہلے بات شروع ہوئی۔ سب سے پہلے جو بات کی ہے، آپ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے۔ اب جب ہم اس اسلوب پہ جا رہے ہیں تو اب ایک نئی چیز سامنے آئے گی، اس پورے سورت کی بندش، اس پورے سورت کا آہنگ اب آپ کو ایک نئے سرے سے نظر آئے گا۔ بات شروع ہوئی جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اب یہ بات یہاں شروع ہوئی، یہ اس کا سرنامہ ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ ہے اصل بات، یہ اس کے آہنگ سے اوپر عنوان ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات شروع ہوتی ہے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ۔ یہ ساری کی ساری پوری کائنات کے حوالے سے اللہ پاک نے یہاں بات شروع کی ہے۔ پہلا ایک چیپٹر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آسمان اور زمین میں آیات اور انسانوں کا دنیا میں پھیلنا، اور اس کے بعد واختلاف اللیل والنہار۔ پھر اس کی بات کرتے ہوئے آگے جا کے اسی سرنامے کو واپس لایا گیا ہے، اور اگلی آیت کہی گئی ہے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق۔ جو موضوع ہے اس آیت کا، اس پوری سورت کا، سورۃ جاثیہ کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، یہ ہے اس کا موضوع۔ اور اب کائنات کا حوالہ دیتے ہوئے بات یہی کی گئی ہے کہ تلک آیات اللہ، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اب اس کے بعد اگلا رکوع دیکھیں، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ۔ اب وہاں پھر اپنی پوری کائنات کے حوالے سے اپنا کنٹرول دکھاتے ہوئے، آپ کو سمجھاتے ہوئے کہ اپنی ہستی کا آپ کو تعارف کراتے ہوئے اللہ پاک نے وہاں بات کر کے اور آگے جا کے پھر وہی بات کر دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کر دی، ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ۔ تو پھر وہاں بات کی قرآن کی، اسی عنوان کو، یعنی اپنی کبریائی، اپنی سلطنت، اپنا اختیار، اپنی ملکیت، اپنا سارا کنٹرول، سارا آپ کو سمجھاتے ہوئے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، اپنا تعارف کراتے ہوئے جب بات کی جاتی ہے۔ جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں آپ پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں، پھر جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات میں پھر وزن ہوتا ہے تعارف کے مطابق۔ اللہ پاک نے وہی اسلوب اختیار کیے ہیں انسانوں کی فطرت کے مطابق۔ اب یہ انسان کی اپنی بدقسمتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقام کو سمجھ نہ سکے، اس کے تعارف کو صحیح حاصل ہی نہ کر سکے، اور اس بنیاد پر اس کے کلام کو اہمیت ہی نہ دے سکے جو اس کا حق ہے۔ اور اسی حوالے سے اسی میں آگے فرمایا، ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ اب یہ دوسرا رکوع ختم ہو گیا، اب تیسرا شروع کرتے ہیں، وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون۔ پھر وہی بات کی، پھر وہی آسمان اور زمین کی، ہر رکوع میں آپ دیکھیں پھر وہی بات کی، اپنی کبریائی اور اپنا اختیار بتاتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب بھی ان پر آیات پڑھی جاتی، یعنی آیات نا، اپنا تعارف کرا رہے ہیں تو کہتے ہیں میری آیات جب پڑھی جاتی ہیں، میرا تعارف کرا بھی میں نے دیا، اس کے باوجود جب میرا کلام ان کو سنایا جاتا ہے تو یہ پھر آئے مائی شائے کر۔ دیکھیں اسلوب دیکھا آپ نے، یہ اس طرح کے چھپے اسلوب اب یہ کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا، آپ ڈھونڈ لیں جتنا مرضی، لیکن اب یہ اسلوب یہ ایسا ہے کہ اس کے لیے ایک الگ تفسیر چاہیے۔ اگر مجھے سمجھ آ بھی گئی ہے میں اب لکھنے بیٹھوں تو اللہ پاک نے فرمایا لنافذ الباب، پوری دنیا جو ہے، اس کی جو جنگلات ہیں، اس کے جو درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، اور سارے 7 سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں۔ اگر تم میری کلمات لکھنا لگو تو سمندر ختم ہو جائیں گے، کلمے ختم ہو جائیں گے، میرے کلمات ختم نہیں ہوں۔ تو یہ اللہ پاک کی یہ تفسیر، یہ کلمات کا یہ ہم پورا کر ہی نہیں سکتے۔
سمجھ سکتے ہیں کوئی ایک پوائنٹ سے اور اش کر سکتے ہیں. اور یہی اللہ پاک کو مطلوب ہے کہ تم ایک دفعہ اپنے ذہن میں اس ہستی کا مقام بٹھا لو. اور جب یہ بات ہوتی ہے تو جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اللہ پاک بھی ان پر افسوس کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر، یہ اللہ کے قدر ان کو وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اللہ پاک جب یہ بات کی جاتی ہے، اب دیکھیں اس میں پھر وہ بات آ جاتی ہے، بات سے باہر نکلتی ہے. میں واپس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، بات آگے کھینچتی ہے. وما قدر اللہ حق قدر ہی، اس کے پیچھے تھیم کیا ہے؟ اللہ پاک نے اپنی بات سمجھا دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو کہنا تھا، جو اپنا تعارف کرانا تھا، کروا دیا ہے. اس کے بعد گلہ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنا تعارف ہی نہیں کرایا، انسان کو پتہ نہیں اور گلہ شکوہ پہلے شروع ہو جائے. بات شروع یہاں سے ہوئی الحمدللہ رب العالمین. کیسے سمجھنی ہے؟ الرحمن الرحیم. اگر آپ کو سمجھو الرحمن الرحیم کیا چیز ہے تو کیسے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کا مقام کیا ہے؟ جب اس نے کہا مالک یوم الدین کہ تم نے چل پھر کے آخر کار آنا میرے پاس ہی ہے، یہ ساتھ مجھے ہی دینا ہے، تو کیسے اللہ یہاں تو اما من خاف اور مقام رب، جو اپنے رب کے مقام کو دیکھ سمجھ کے خوف کھا گیا ہے وہ کامیاب ہو. تو اصل کوشش یہ ہے قرآن کی کہ اللہ کا مقام دل مسلم کے اندر جہاں گزیر ہو جائے، اس کو سمجھ آ جائے، پھر وہ کہیں ادھر ادھر پھر بھٹکتا نہیں. جس کی دوستی بادشاہ کے ساتھ ہو جائے وہ وزیر اور باقی اس کی آنکھوں میں نہیں سماتے. جن کو اللہ پاک کا صحیح تصور نہیں ہے وہی بیچارے نیچے نیچے دھکے کھاتے ہیں. اور اللہ پاک نے کلام مجید میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. جب میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ دیکھیں کئی جگہ پہ فرمایا میزا سالہ کا عبادی انی، جب میرا بندہ میرے بارے میں تم سے پوچھے فإنی قریب، تو میں اس وقت بھی اس کے قریب ہوں. یعنی میری اتنی عظمت، میرا اتنا مقام، اس کے باوجود اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے. اس کا ایک مقصد ہے، میں نے اسے اپنے مقام کے باوجود اسے ناتا نہیں توڑا، اور اسے ناتا جو قائم رکھا ہے تو صرف ایک بنیاد پہ رکھا ہے. وہ اگر انسان پورا کر لے اور آگے اس کے تقاضے پورے کر لے تو بات ساری پوری ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا اشد حبا، اللہ کی محبت، اللہ کے مقام کو سمجھنے والا اللہ کی محبت میں شدید ہو جاتا ہے. جب یہ آپ کا رشتہ اللہ سے بن گیا، اللہ کی محبت کا، تو پھر اس کے بعد باقی وہ کہتے ہیں نا پھر آپ کے سامنے کوئی اور نہیں جچے گا، ان آنکھوں میں پھر کوئی اور نہیں آئے گا، پھر ایک سے ہی محبت ہے. تو میں آج بات اپنی شروع کرتا ہوں، یہ ساری تمہید بن گئی. فرمایا اب اگلی آیت بھی، اگلا آخری رکوع، وہاں بھی اس بات شروع وللہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ملکیت، بادشاہی، کنٹرول، اختیار سب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وہ یوم تقوم الساعۃ یومئذ یکثر المبطلون، وہ اس دن خسارے میں ہوں. وترا کل امت جاسیہ، اور تم دیکھو گے کہ اس دن تمام امتیں گروہ، امت کہتے ہیں گروہ کو، تمام گروہ کیا ہوں گے؟ جاسیہ. یہ جاسیہ لفظ جو ہے اسی کی بنیاد پہ اس سورت کا نام. جاسیہ بنیادی طور پہ کہتے ہیں نڈھال آدمی، جو نڈھال ہو جائے، جو اپنا وزن بھی نہ اٹھا سکے. بدحال، نڈھال. اور وہ جو نڈھال ہوتا ہے وہ پھر گھٹنے پر وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دو زانو ہو کر بیٹھے ہوں گے. تو در حقیقت دو زانو ایسے نہیں بیٹھے ہوں گے، نڈھال ہو کے بیٹھے ہوں گے. اس دن بادشاہی کس کی ہوگی؟ اللہ کی بادشاہی ہوگی. تو اس حوالے سے تمام گروہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. کل امت تدعی الی کتابہا، ہر گروہ کو، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کی کتاب کی طرف. یہاں اکثر اہل تفاسیر نے یہاں کتاب کا معنی کیا ہے اعمال نامے کی طرف، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں اعمال نامہ نہیں ہے، یہاں کتاب ہے وہ جو ہر امت کو دی جاتی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کی طرف رسول آیا. اور فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ کتاب، ہر امت کو کتاب. وَلِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک کو
امت کو کتاب ملی ہے خاص مدت کے لیے. تو یہاں یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب اعمال نامے کو بھی کہتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، یہاں ابھی آپ کو آگے جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں وہ اعمال نامہ نہیں ہے، بلکہ یہ کس کی طرف ہے؟ جو کتاب آپ کو ملی. کل امت تدعی الی کتابھا، یہ کتاب میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کتاب آپ کے لیے کیا ہے؟ سلیبس ہے. اور اب اس دن امتحان ہے، آپ کا رزلٹ نکلنا ہے، سلیبس کے مطابق آپ کی نمبرنگ ہونی ہے. تو سب کو بلایا جائے گا اس کی کتاب کی طرف. یہ ایک آیت آئی ہے اس کی طرح کی اور بھی. اب بدقسمتی سے وہاں بھی ترجمہ انہوں نے اعمال نامہ کیا ہے، لیکن وہاں اعمال نامہ بنتا نہیں. 39/6 ہے معاشرکت الارض بنور ربہا ووضع الکتاب. یہ تھی اصل بات. ووضع الکتاب، اور کتاب کو رکھ دیا جائے گا. وجیع بالنبیین والشہداء، اور نبیوں کو لایا جائے گا اور شہداء گواہوں کو. تو وہاں اعمال نامہ نہیں ہے، نبیوں کے ذریعے آپ کو کتاب ملی ہے. کتاب نبی آپ کو دے گئے، اب اس کے مطابق. یہی تو بات ہے، جب قیامت کے دن جب ہمارے اعمال قرآن کے مطابق نہیں ہوں گے، یہ مرحلہ جب ہوگا، جب امت کو بلایا جائے گا کہ لو یہ اپنی کتاب کے مطابق اپنے فیصلے کرو، خود دیکھو کہ تم نے کتاب کے مطابق اعمال کیے کہ نہیں کیے. تو رسول نبی بھی آئیں گے، نبی موجود ہوں گے، تو وہاں ہمارے نبی پکار اٹھیں گے، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن. یہ اعمال کہاں سے لے آئی؟ یہ عقائد کہاں سے آ گیا؟ یہ تو قرآن چھوڑ کے لائی عقائد. اب تو یہاں سے ایک بات اور ثابت ہو رہی ہے کہ در حقیقت حساب دو طرح کا ہوگا. ایک امت کے لیول پہ، جہاں کسی امت کے کسی گروہ کے مجموعی عقیدے جن پہ وہ کاربند ہو چکی ہے، ہر گروہ کے. جیسے کوئی آدمی کہے جی کہ میں شیعہ ہوں، تو وہ پورے گروہ کے عقیدے وہ کہیں گے، پورے گروہ کے کیا ہو جی یہ ہے تمہاری کتاب، اس کو مانتے ہو، ٹھیک ہے ملاؤ. سنی کہیں گے ہمارا ہے وہ ملاؤ جی. جو بندی آ جائیں گے، بریلوی آ جائیں گے، یعنی ہر گروہ، اہل حدیث آ جائیں گے. ہر گروہ کے سامنے جس کتاب کو اس نے لیا ہے وہ کتاب اس کے سامنے رکھی جائے گی، لاؤ جی ملا لو، سیدھی بات. اور اس کے بعد اس کے مطابق پھر آگے اعمال بنتے ہیں. تو آگے فرمایا کہ اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، اور آگے فرمایا الیوم، یہ وہ دن ہے تجزون ما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیے تمہیں اس کے مطابق بدلہ ملے گا. آج وہ دن ہے، وہ جو تم نے عقیدے بنائے تھے کہ مجھے چھڑانے والے بہت ہیں، مجھے وہاں سے نکالنے والے بہت ہیں، لجپال فلاں ہے وہ میرا بیڑا پار کر دے گا، فلاں میرا کر دے گا. اللہ پاک فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اصول کیا ہے؟ ہم نے جو اصول رکھا ہے وہ تو یہ جو اصول تم لیے پھرتے ہو. میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ میری امت میں رسول نے فرمایا کہ 70,000 بندوں کی شفاعت ہوگی، اور پھر وہ 70,000 میں سے ہر 1000 مزید 70,000 کی وہ شفاعت کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 3 چلو لپ، جس کا چلو لفظ لکھا ہوا تھا ترجمے میں، وہ 3 چلو جو ہے یہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں، وہ 3 نکالیں گے. تو عمر پاس بیٹھے تھے تو آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا کہ وہ تیسرے چلو میں تو میں آ ہی جاؤں گا. باسم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر کو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ شفاعت پر انہوں نے اپنے آپ کو نہیں ڈالا کہ 70,000 کی شفاعت ہوگی. اور عمر نے یہ نہیں کہا کہ اب میں بھی شفاعت میں آ جاؤں گا. دوسری بات، پھر وہ 70,000 جو ہے وہ آگے اپنے عزیز و کرم کی شفاعت کریں گے، 70,000 مزید، ہر ایک 70,000 کو. اور عمر نے اس میں بھی اپنے آپ کو نہیں ڈالا. اب کوئی اصل میں ہمارے ہاں کسی ہر روایت کا انالیسس کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ سند کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں کہ یہ سند بیان کس نے کی. ہم متن کے پیچھے آتے ہیں، بھائی متن پہ بات کرو، جو بات کی گئی ہے وہ کیا ہے. وہ انہوں نے اپنے آپ کو کہاں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ. انہوں نے نہ وہاں فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہ وہاں فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہ وہاں امید ظاہر کر رہے ہیں، نہ ادھر کر رہے ہیں. وہ اپنے کسی عزیز و کار پر بھی نہیں کہہ رہے کہ اگر وہ شفاعت ہوگی تو وہ مجھے لے جائے گا. وہ کہتے ہیں اللہ کے کسی نہ کسی کو اس میں چلو میں بھی آ جاؤں گا.
لیکن اصل اصول کیا ہے؟ الیوم تجزون ما کنتم، جو تم عمل کرتے رہے ہو بدلہ اس کا ملنا ہے، نہ پیچھے سے آئے ہوئے کسی عمل کا، جو تم نے عمل کیا اس کا بدلہ، جو کسی نے بھیج دیا پیچھے سے وہ تم نے نہیں کیا، نہ کسی اور کی کوئی سفارش لگے گی۔ آگے فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب جو ہے یہ تمہارے اوپر ینطق بولتی رہی ہے، تمہارے اوپر ہر دور میں یہ بولی ہے، یہ بولتی رہی ہے، ینطق علیکم تمہارے اوپر حق، یہ سچ ہر دور میں اس نے قائم رکھا ہے، یہ بتاتی رہی ہے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، اور ہم جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہم اس کو لکھتے رہے۔ نہ قرآن اجل رہا ہے، قرآن کی آواز آتی رہی ہے، تم نے نہیں مانا اپنے فرقے کی وجہ سے، تم نے نہیں مانا اپنے فرقے کی وجہ سے، تم نے نہیں مانا اپنے باقی مفادات کی وجہ سے، تم نے نہیں مانا اپنے علماء کے گروپ کی وجہ سے، تم نے نہیں مانا اپنی گروہ بندیوں کی وجہ سے، تم نے نہیں مانا اپنے پیر بھائیوں کی وجہ سے، وہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن ہر دور میں یہ کتاب تمہارے سامنے سچ بولتی رہی ہے، اور ہم بھی جو تم عمل کرتے رہے وہ لکھتے رہے۔ نستنسخ، نسخہ بناتے رہے ہیں، نسخہ اسی سے نکلا ہے کہ ہم بناتے رہے ہیں، لکھتے رہے ہیں اس کو، جو تم عمل کرتے رہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، اب جب کتاب کی بات ہو رہی ہے تو پھر ایمان کس پہ؟ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، یعنی اس کے مطابق۔ اب دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں، ذرا سمجھیں، یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو اس پر ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کرتے رہے۔ ایک آدمی اٹھ کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ اس کے مطابق جو آپ نے اپنی طرف سے لگا لیا یہ کہاں سے لگا لیا؟ یہ اس کا حق ہے، وہ کہ جناب کے ترجمہ بنتا ہے پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو اس پر ایمان لایا اور اس کے مطابق عمل کیے، تو فرق ہے نا۔ لیکن میرے پاس اس جگہ پہ دلیل نہیں ہے کہ اس کے مطابق جو میں نے فکر ڈالا ہے وہ کہاں سے لیا، لیکن میں آپ سے اکثر کہتا ہوں قرآن کا اپنے کا اسلوب ہے، جیسے ابھی میں نے ایک پوری سورت کا آپ کو اسلوب بتایا، تو قرآن کی ہر آیت کا ایک اسلوب ہے۔ قرآن جو ہے یہ بالکل ایسے، میں مثال دیتا ہوں، یہ بلڈوزر کے چین کی طرح چلتا ہے، جیسے بلڈوزر آپ نے چلتے دیکھا ہے، یہ آپس میں انٹر لنک ہے اس کی آیات، جیسے اس کا جو چین ہوتا ہے وہ آپس میں انٹر لنک ہوتا ہے، جیسے بلڈوزر کسی سڑک کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ قرآن بھی، اس کی آیات بھی، یہ اپنے سیاق و سباق کے ساتھ یہ چلتا ہے اور اپنا راستہ خود بتاتا ہے۔ اب پہلے بات آ رہی ہے کتاب کی، اب اس کے بعد بات آ رہی ہے ایمان اور عمل صالح کی۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، جن لوگوں نے اس کے مطابق ایمان لائے، اس کے مطابق اعمال کیے، اللہ پاک ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور اصل کامیابی جو ہے، جو سب کو نظر آنے والی کامیابی ہے، وہ یہ دنیا میں ہو سکتا ہے تم جب میں اپنے شادان ہو سکتا ہے دنیا میں تم اپنے فقے میں اور اپنے فرقے میں تم جو ہے وہ بڑے زور شور سے اپنا ادا کرتے رہو حصہ، اور کہو کہ جی ہم سب سے کامیاب ہیں، ہم دن بدن بڑھ رہے ہیں، وہ کوئی کامیابی نہیں۔ کامیابی وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت میں داخل کرے، اور قیامت کے دن اپنی رحمت میں داخل کس کو کرے گا؟ جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا، اور ایمان اور عمل صالح کی بنیاد کیا ہوگی؟ قرآن ہوگی۔ اب اگلی آیت پر محمد الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کس کا؟ قرآن نے نہیں کہا کس کا، قرآن نہیں کہتا کس کا، جیسے وہاں الذین آمنوا، کس پر ایمان؟ محمد الذین کفروا، کس کا انکار؟ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کس کا انکار؟ جس کا انکار ہوگا اسی پر ایمان ہوگا۔ اب قرآن کہتا ہے ان سے پوچھا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا ایسے تمہارے ساتھ ہوا نہیں؟ تکن، کیا ایسے تمہارے ساتھ ہوا نہیں کہ میری آیات تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی رہی؟ اب پتہ لگا انکار کس کا، کہ میری آیات تم پر تلاوت ہوتی رہی، تم نے انکار کیا۔ ہم الذین آمنوا، جس پر میری آیات تلاوت ہوتی نہیں، جس نے مان لیا۔ یہ ہے قرآن۔ قرآن کیسے اپنے سیاق و سباق کو چلاتا ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ تصور یہ ہے، آپ مضامین پڑھتے ہیں، لوگ مضامین لکھتے ہیں،
ایک آیت لکھی، اس کا ترجمہ لکھا، اس کے اوپر پورا مضمون بنا دیا۔ بھائی قرآن اپنا مضمون خود بناتا ہے، قرآن کا سیاق و سباق یہ مضمون ہے اس کا۔ قرآن کی ہر آیت مرکزی ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ اس کا مضمون ہے۔ اگلی آیت لے لیں وہ مرکزی ہو جائے گی، باقی مضمون ہو جائے گا۔ ہر آیت مضمون ہے، ہر آیت مرکزی ہے۔ یہ عجیب، جیسے میں وہ پھر وہی کہتا ہوں، بلڈوزر کی ہر چین کی ہر گھڑی وہ مرکزی ہے، جو ایک بھی نکل گئی تو باقی تانا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ اپنی بات خود سمجھاتا ہے، اور کوئی ایسی مسئلہ نہیں آپ کا دل گواہی دے گا کہ مجھے سمجھ آئی۔ کیا تم پر ہماری آیات تلاوت نہیں کی جاتی رہی؟ تم نے کفر کیا، اب یہ بھی بتا دیا کہ کفر کیا کیوں۔ یعنی نہ صرف یہ بتایا کہ تمہارا رویہ کیا تھا، بلکہ تمہارا اندر کا مرض بھی بتا دیا۔ یہ تو بتا دیا کہ بخار ہے تمہیں، لیکن بخار ہوا کیوں؟ تاکہ اب بھی وقت ہے، وہ وجہ دور کر دو، بخار بھی اتر جائے گا، صحت بھی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کس چیز سے کیا؟ اللہ تعالی آیات تتلا، اللہ کی آیات تمہارے پر تلاوت کی گئی، تم نے ان کو نہیں مانا، یہ کفر ہے، انکار ہے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ تمہارے اندر بات کیوں آئی؟ فاستکبرتم، تمہارے اندر تکبر آیا۔ تکبر نہیں، اب غلط ترجمہ آپ نے کر دیا، یہی تو مسئلہ ہے۔ استکبرتم باب استفال، کسی دوسرے کو بڑا کر کے چاہنا۔ استکبر، اللہ کے مقابلے میں استکبار، شیطان فاستکبر، یعنی اس نے اللہ کی بڑائی کو نہیں مانا، کسی اور کو یا اپنی خواہش کو بڑا کر کے جانا۔ یہاں بھی قرآن کے مقابلے میں کسی اور کو بڑا سمجھنا، کسی اور کو اہمیت دینی۔ اس لیے قرآن کا انکار ہوا کہ تمہاری نظر میں قرآن کی وہ اہمیت نہیں تھی جو دوسری جگہ کی تھی، جو دوسری چیزوں کی تھی، جو دوسرے ماخذ کی تھی، جو دوسرے علوم کی تھی، جو تمہارے اپنے پیروں کی، اپنے علماء کی، اپنے مشائخ کی جو بات تھی، تمہارے وہ بڑے تھے، قرآن بڑا نہیں تھا تمہاری نظر میں۔ یہ ہے اصل بات۔ فاستکبرتم، تم نے بڑا بنایا ان کو، بڑا چاہا، کیوں جی تو تھا؟ باب استفال، اس میں چاہت ہے، طلب ہے دوسرے کی، اس کا انکار اور اس کی طلب، بڑا سمجھنے کی طلب ہمارے اندر۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ تھا تمہارا جرم۔ بات یہاں سے شروع ہوئی جو آپ کو انکار پہ لے گئی۔ شروع اس بات ہوئی کہ قرآن کا تم نے وہ مقام نہیں دیا جو تم نے دوسروں کو بڑا کیا، اور یہ چیز تمہیں کفر تک لے گئی، اور یہ کفر آج تمہیں مجرم بنا کے ہمارے سامنے کھڑا کر۔ اس سے زیادہ تشریح قرآن کیا کرے؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی اور مضمون اس سے زیادہ۔ اب میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، میں نے تو صرف اس عربی کو اپنی زبان میں آپ کو بیان کر دیا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن کر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، جب ان سے کہا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ، یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، عجیب و غریب باتیں ہیں۔ کیلا فعل مجہول ہے جی، یہ بھی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ کیلا صرف کیلا کہا گیا، وَإِذَا قِيلَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ irrespective آف کوئی بھی بندہ ہو، صاحب درس دینے والا کوئی، قرآن پڑھنے والا کوئی ہو، سننے والا کوئی ہو، یہ اتنا کم لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا ہے۔ یہ ایسے جب کہا جاتا ہے، ایک ہے جب میں نے کہا، یا جب میں کہتا ہوں، اس میں ایک بندہ پوائنٹ ہو جاتا ہے، پن پوائنٹ ہو جاتا ہے، اور آدمی دوسرا سوچتا ہے کہ یار ضروری ہے میں اسی کی بات مانوں۔ بات سمجھنے والی، یہاں بات الفاظ ایسا استعمال ہوا ہے وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے والا کوئی ہو اس کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ وہ جی اس کو تو اس نے تو درس نظامی نہیں پڑھا، یہ تو اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہے، اس کو تو ابھی عربی نہیں پوری آتی، یہ تو قرآن سے ہی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ باتوں سے ماورا ہو کے بات کی گئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، جب میری بات کہی جاتی ہے، جب بات ان کے سامنے، بات کو نہیں دیکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سچا وعدہ کیا ہے؟ کہ جو تم عمل کر کے لاؤ گے
اس کے مطابق تمہیں جزا ملے گی. بس سات لا ریب فیہا، اور وہ جو دن ہے قیامت کا، حاضری کا، اللہ تعالیٰ کے آگے حساب دینے کا، وہ ایسا دن ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب، اب پھر وہی بات آ گئی. ویزا کیلا، پھر یہ تفسیر، اب وہ دن ہے جس میں لا ریب فیہا، اور اس سے پہلے آتا ہے ویزا کیلا، جب کہا جاتا ہے. کہاں سے کہا جاتا ہے؟ اسی قرآن سے. یہ قرآن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لا ریب سے بات لا ریب تک جاتی ہے، درمیان میں ہم تم ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. بات قرآن کی ہے جو لا ریب ہے، اور بات اس مقام کی ہو رہی ہے، اس موقع کی ہو رہی ہے جو لا ریب ہے. لا ریب بات کتاب ایک لا ریب موقع کی بات کر رہا ہے. اس لیے یہ مت دیکھو کہ کہنے والا کون، سننے والا. سننے والے دیکھیں کہ بات ہو کیا رہی ہے، کہ بات کیا ہو رہی ہے. قرآن کی بات ہو رہی ہے جو لا ریب ہے، اور اس موقع کی، اس ایونٹ کی بات ہو رہی ہے جو لا ریب ہے، قیامت کی. کل تم ما ندری مسات، کیا ہے؟ ان نظن الا الظن، ہمیں گمان ضرور ہے، ہم مانتے ہیں. وما نحن بمستيقنين، لیکن ہمیں وہ جو ہوتا ہے نا اندر کا یقین، وہ نہیں ہے. یہ بات ہمارے اندر ابھی داخل نہیں ہوئی. اندر اس لیے داخل نہیں ہوئی کہ اگر ایک آدمی کو پتا ہو کہ صبح اس کو پھانسی ہونی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں، جس کو صبح ہونی ہے پھانسی، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ابھی 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے بقایا. آپ بات سمجھیں، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کم از کم 12 گھنٹے تو ہیں. وہ ان 12 گھنٹے کی پلاننگ کر لیتا ہے کہ میں نفل پڑھوں گا، میں تلاوت کروں گا، میں یہ کروں گا، میں اللہ سے معافی مانگوں گا، میں فلاں سے معافی مانگوں گا، میں یہ کروں گا. وہ اپنی پلاننگ کرتا ہے. اور ایک وہ آدمی ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ کسی لمحے موت آ سکتی ہے، وہ سوچتے نہیں، اس کو پرواہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقین نہیں. اسی طرح ایک آدمی کو بارے میں پتہ ہو کہ میں نے امتحان میرے شروع ہونے والے ہیں فلاں تاریخ کو، وہ پلاننگ کرتا ہے کہ چلو جی میں نے 9 مہینے گزار لیے، یہ 3 مہینے تو میں کم از کم کر لوں. لیکن ایک آدمی کو کہا جاتا ہے کہ کسی وقت بھی تمہارا امتحان شروع ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی، وہ اس کو پرواہ نہیں. تو یہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے معاملات. اگر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ کی جگہ فرماتا ہے نا کہ تم جو ہے ہنسو تھوڑا رو زیادہ، یعنی اللہ کے آگے اپنا جو سر ہے، جو غرور، تکبر اور یہ چیزیں، ان کو دور کرو اپنے آپ سے، اور اپنے آپ کو اللہ کے محبت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی استعانت کے ذریعے اس کے ساتھ وابستہ کرو. تو یہاں فرمایا وَبَدَالْهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جب وہ دن آئے گا تو ان کے جو اس نے عمل کیے ہیں ان اعمال کی برائیاں ان کے سامنے کھل کے آ جائیں. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کو وہ بہت ہلکا پھلکا لے رہے تھے، یستہزئون، مذاق میں لیتے تھے، وہ ان کے سامنے آ کے ان کو گھیر لے گا. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ، پھر ان کو کہا جائے گا ننساکم، ہم نہیں جانتے تم کون ہو. عجیب و غریب بات ہے، ہم تمہیں بھلا دیں گے. کیوں؟ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے اس دن کو بھلایا ہوا تھا. یہ ابھی میں جو آپ کو مثالیں دے رہا تھا کہ یہی ہے نا کہ ہم نے اس دن کو بھلایا ہوا. اگر وہ دن ہمیں یاد ہو تو دنیا میں ساری برائیاں ختم ہو جائیں. ہمیں وہ دن بھولا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ دنیا میں جتنا فساد، جتنی برائیاں، یا جتنی افراتفری، یا جتنی لوٹ مار یا لوٹ کھسوٹ یا جو کچھ یہاں دنیا میں چل رہا ہے، یہ سارا ختم
یہ ختم ہوتا نہیں، اس لیے کہ ہمارا یقین نہیں ہے. ہم ماننے والے ہیں سارے، یقین والے نہیں ہیں. زبان سے ماننے والے ہیں کہ ہاں جی قیامت آنی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ، ذہن وہی ہے، ذہن وہی ہے، دیکھی جائے گی. وہ بچانے والے آ جائیں گے، شفاعت والے آ جائیں گے، فلاں لے لیں گے، ان کے پلڑے میں جائیں گے، اس گروپ میں آ جائیں گے. ہمارا پیر صاحب بڑے ہیں جی پہنچ والے جی. یہ ساری چیزیں ہمارا قیامت پہ یقین کو ڈائلوٹ کرتی رہتی ہیں، ہلکا کرتی رہتی ہیں. اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج ہم نے تمہیں اسی طرح بھلا دیا جس طرح تم نے اس دن کو بھلایا ہوا تھا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا آج ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ. اور اگلی بات وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، وہ جن بنیادوں پہ تم کہتے رہے کہ ہماری مدد ہوگی، آج کوئی مدد نہیں کرے گا. ہمارے سارے عقیدے کسی بھی گروپ میں آپ چلے جائیں، کسی فرقے میں چلے جائیں، قیامت کے دن مددگار آپ کو ہر جگہ مل جائے. کسی گروپ میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں. میں کہتا ہوں اہل حدیث سے لے کے جو سب سے بڑے مواعظ ہیں بریلوی حضرات تک، کہیں بھی کسی بھی فرقے میں چلے جائیں، آپ کو قیامت کے دن نصرت، قیامت کے دن مدد، قیامت کے دن لجپالی، قیامت کے دن آپ کا ماں باپ ملجے آپ کو ہر جگہ آپ کو عقیدے کے لحاظ سے وہ آپ کو دیں گے. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وہ دن ایسا ہے کہ جس دن لا یقبل منا شفاعت ولا عدل ولا یؤخذ منا، اس طرح جی ہے تو ہاں جی ولا یؤخذ عدل ولا ینصرون. اور یہاں اللہ پاک فرمایا وما لکم من ناصرین. الفاظ دیکھیں، وما لکم من ناصرین. ناصر اسم فاعل، ذرا بات سمجھیں، مدد کرنے والا. کوئی مدد کرنے والا تمہارے لیے نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی تمہارے عقیدے تو تھے کہ فلاں فلاں مدد کرے گا، وہ تمہاری ناصری کرے گا، ناصر ہوگا تمہارا. یہ عقیدے یہیں کے یہیں رہ جائیں گے. وہاں یہ سارے جو بذا میں خود تمہارے اپنے گمان کے مطابق جو تمہاری مدد کرنے والے ہیں وہ وہاں تمہارے لیے نہیں ہوں گے. مالکم نہیں ہوگے تمہارے لیے. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا. اب ترجمہ اب اس کے حوالے سے دیکھیں تو اور ہے. یہی وجہ ہے وہ جو تم ناصر کا جو تمہارے اندر ذوق پیدا ہوا ہے کہ ہمیں ناصر ملیں گے. ذالکم تمہارے ساتھ یہی وجہ ہے. ذالکم بانکم کہ تم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہلکا پھلکا لیتے رہے. ہزوا اس کو لائٹ لینا، ہلکا لینا. مذاق تو بات سے ذرا بڑا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو وہ کہتے ہیں اہمیت ہی نہ دینا، پرواہ بے پرواہ ہو کے. بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ وجہ تھی، یہ جو تمہارے اندر ذہن تھا ناصرین کا، یہ ایسی وجہ تھی جس نے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات کا، تم نے اللہ کی آیات کو کیسے لیا؟ ہلکا پھلکا، ہنسی، ہاں ہلکا پھلکا مزاحیہ انداز. یہ مرض تھا. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ ترجمہ آپ کو یہاں نہیں ملے گا. ذالکم کا ترجمہ نہیں ہو سکا آج تک. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہی وجہ تھی کہ تم آخر سے بے غم ہو کے دنیا میں ہی غرق ہو گئے. وَغَرَّتْكُمْ حیات دنیا، جو دنیا کی زندگانیاں اس نے تمہیں اپنے دھوکے میں لے لیا، اپنی لپیٹ میں لیے رکھا، تم اسی کے ہو کر رہے. کیونکہ تم ادھر سے تسلی تھی وہ ناصرین کی، جس کی وجہ سے دو کام تم نے کیے. ایک تو یہ کہ آخرت کو تم نے بہت ہلکا پھلکا لیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو تم نے بہت ہی لائٹ لے لیا کہ خیر ہے کوئی بات نہیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے.
اگر آپ کو پتا ہو کہ امتحانوں میں فلاں نے مجھے گارنٹی دے دی ہے کہ میں تمہیں نقل مروا دوں گا، تو آپ سلیبس کو کیا لیں گے؟ سیدھی بات. جن بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے وہاں حل کرانے والے ہیں، یا وہاں مجھے امتحان دیے بغیر وہ پیچھے ہاتھ رکھ کے آگے کر دیں گے، نکال دیں گے، وہ سلیبس کو کب پڑھے گا؟ وہ سلیبس کو ایسے ہی لے گا ہلکا پھلکا مزاحی انداز میں. چھوڑو جی، وہ جو پڑھتے ہیں ان کو بھی مذاق اڑاتا ہے. یہ ہے ذالکم، یہ تمہارے جو عقیدہ تھا ناصرین کا، یہ سے عقیدے نے تمہارے اندر ایک تو تم دنیا کے اندر اس کے میں رہے دھوکے میں، اور تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بہت ہلکا لیا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، اب قیامت دن اب تم یہاں سے نہیں نکل سکتے. کوئی لاؤ جو تمہیں یہاں سے نکالے. اب یہاں سے نکل نہیں سکتے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ان کو، یہ یستعتبون اس کے دو معنی ہیں، نہ وہ وہاں کوئی اپنی معافی تلافی کر سکیں گے، توبہ کر لیں گے اتنی غلطی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا، ہمارا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خاص طور پر انگریزی میں بہت زیادہ، کہ ایک آدمی کو دھکا بھی دے دیا، تھپڑ بھی لگا دیا، ساری نہیں چلے گا ادھر کہ ٹھیک ہے جی بگیا جی. عمل کر کے آنا پڑے گا. نہ وہاں کوئی ایسا کہ جی ساری جی، ہاں تو چیز دکھانی پڑے گی کیا کر کے لائے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اب پھر وہی واپس بات آ رہی ہے ساری باتیں کر کے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین. اس کا ترجمہ قرآن نے خود کر دیا سمجھانے کے لیے کہ رب العالمین. رب العالمین آسمان اور زمین، ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا. اب تمام جہان کون سے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وہاں رب السماوات والا پوری کائنات کا، تمام جہانوں کا نہیں، پوری کائنات کا رب ہے. یہ ہاں اس کی تشریح کی ہے، رب السماوات والارض، پوری کائنات کا، اور پوری کائنات اول سے لے کے آخر تک. بات سمجھ آئی جی؟ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ. اب حمد کا تھوڑا سا ٹائم 5 منٹ اور لگا لیتے ہیں. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، حمد کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تعریف کرنا، لیکن ہم اس کو وہ کہتے ہیں نا الفاظ ہوتے ہیں، اور ہر الفاظ کا ایک پالن کرنا پڑتا ہے، اس کو سیاق و سباق میں فٹ کرنا پڑتا ہے. تعریف کس بات کی ہوتی ہے؟ ایسے بیٹھے بیٹھے تعریف نہیں ہوتی. کوئی وقوع ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، پھر اس کی تعریف ہوتی ہے. تو جب کوئی آدمی تعریف کرتا ہے تو اس نے کوئی چیز دیکھی ہے. جب وہ دیکھتا ہے کوئی کام تو پھر وہ کہتا ہے، تعریف کرتا ہے الحمدللہ. انسان جب آنکھ اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے کھول آنکھ، فضا دیکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو اپنی جو انسان اپنی بصیرت کی آنکھ کھولتا ہے، اس کو جب یہ کائنات نظر آتی ہے، جب اس میں وہ غور و فکر کرتا ہے، اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑاتا ہے، اور تھک ہار کے آخر وہ اس نتیجے میں پہنچتا ہے کہ یہ سارے کا سارا نظام اتنا مربوط اور اتنا منظم ہے کہ اس کے پیچھے ایک ہستی ہے. وہ جب ایک ہستی تک پہنچتا ہے تو اس کے اندر سے بے ساختہ آواز نکلتی ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ کی بصیرت، آپ کی فکر، آپ کی جو سوچ اور آپ کی عقل کی یہ متفقہ جو آواز نکلتی ہے اس کا نام ہے الحمد. کچھ دیکھا ہے، کچھ سوچا ہے، کوئی خیال کے گھوڑے دوڑائے ہیں، کوئی غور و فکر کیا ہے، اس کے بعد جب یہ سوچ سمجھ کر بے ساختہ مجبور اور لاچار ہو کے جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا. تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین کے اندر تمام کبریا، تمام بڑائی، ہر چیز کی بلندی، وہ ساری کی ساری کس کی مرہون منت ہے؟ اللہ کی.
ہر بلندی، ہر بڑائی جو جس کو نصیب ہے. یہ والا الکبریا، آپ اس پر پھر ٹائم لگنا ہے، میں تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں. کیٹو کی پہاڑی کو بلندی ملی تو کس کی مرہون منت؟ ہمالیہ پہاڑ کو بلندی ملی کس کی مرہون؟ کسی انسان کو بلندی ملی، کسی جمادات کو بلندی ملی، کسی جانور کو ملی. جو کچھ جس کو جہاں جہاں فضیلت اور بڑائی ملی وہ ساری کی ساری کہاں سے آئی؟ تو ہمیں بھی وہیں سے سب کچھ مل رہا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ وَهُوَ الْعَزِيزُ میں نے آپ سے 3 دفعہ پڑھوایا ہے اور میں نے آپ کو شروع بھی اسی سے کروایا تھا. آئیں واپس پھر، یہ ہے قرآن. وَهُوَ الْعَزِيزُ واپس آئیں. یہ بڑائی کس کی ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ بڑائی کس کی ہو رہی ہے؟ جہاں سے بات شروع ہوئی ہے تنزیل اسی عنوان کی بات آئی ہے. میں نے کہا تھا یہ عنوان بند ہے، اس کے نیچے وہ ساری باتیں کر کے اب آخر میں کیا کہا؟ بات شروع ہوئی تھی تنزیل الکتاب من اللہ، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز وَهُوَ الْكِبْرِيَّ. اب یہاں اس کتاب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کتاب کی جو بڑائی ہے جو دنیا میں ہم نے اس کو فوقیت دی ہے، یہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ یہ بھی اسی عزیز الحکیم کی طرف سے.